تو آپ لوگ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں حاضری کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جسم یہاں ہو روح وہاں ہو، تو آپ یہاں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیے گا۔ نبی علیہ ذکر خیر کیسے ہوگا؟ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ محفل اس وقت بارگاہ رسالت میں قبولیت حاصل کر لیتی ہے جب جا کے فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنے سارے تھے اور سب آپ پہ درود پڑھ رہے تھے تھے اتنے سارے، اور ہر محفل میں جاتے تھے، کوئی ادھر دیکھتا تھا کوئی ادھر دیکھتا تھا، محفل ایسی تھی ہر کوئی مدینے کی طرف دیکھتا تھا تو اگر تم چاہتے ہو کہ کنڈا لگ جائے اور رنگ چڑھ جائے اور رنگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چڑھ جائے، وہ الگ ہے کہ کسی پہ ابو بکر کا چڑھے گا، کسی پہ عمر کا چڑھے گا، کسی پہ علی کا چڑھے گا، اور اگر بلالی رنگ ہو گیا نا تو حالت وجہ میں آ جاؤ گے۔ تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب درود شریف پڑھتے رہیں، بلکہ میں اپنے فلک شیر بھائی میرے کیونکہ پیر بھائی ہیں اور مجھے اور ان کو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ساتھ خلافت ملی تھی، تو ہمارے جو اوپر کے بزرگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ گئے، سنیے گا حضرت صاحب شیخ الحدیث نبی صاحب کی بارگاہ میں گئے، تو ہمارے آباء و اجداد کا کیونکہ سیدوں کا ایک خاص انداز ہوتا تو نانا کا دربار ہے مگر جھک کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں بڑوں نے بتایا ہے یہاں بندہ پل بھر میں بن جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے، اگر بن جائے تو عرش میں چرچا اور بگڑ جائے تو فرش کے اندر۔ تو ہمارے جب اوپر جو ایک ہمارے بزرگ ہیں شاہ انعام الرحمن قدوسی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جس سے ہم رحمانی نسبت لگاتے ہیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تو درود پڑھ رہے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں جس کو پسند کر لے آ جاتے ہیں، کمال یہ ہے کہ حضور پسند کر لیں۔ آپ سبحان اللہ اس بات پہ نہ کہو، آپ بھی اتنے پختہ ہو جاؤ، اس محفل کرانے کا انداز یہ ہے کہ تم آئندہ جب کسی محفل میں جاؤ بیٹھو یہاں اور چرچا مدینے میں ہو، تو کرو گے۔ اب میں وہ درود پاک پڑھ رہا ہوں، حضرت شاہ انعام الرحمن قدوسی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب مراقب ہوئے تو سرکار تشریف لائے، کہہ رہے ہیں انعام تو تیرا انعام ہے، آج تجھے ہم انعام دے دیتے ہیں انعام الرحمن نام تھا نا، یعنی رحمان کا انعام، تیرا نام انعام ہے، اب تجھے انعام دیتے ہیں۔ اور پھر حضور نے یہ تعلیم فرمائی ہے، جو میں ذکر پڑھوں گا یہ حضور نے ان کو بتایا تھا، صلی وسلم یا اللہ علی محمد صلی اللہ، یہ ہمارے سلسلہ رحمانیہ کے اندر رائج ہے کیونکہ حضور کا بتایا ہوا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، پھر اس کے بعد میں چند باتیں کروں گا، چند باتیں، بیکار سا آدمی کچھ جانتا نہیں ہے، فلک شیر بھائی کی محبت کھینچ کے لیے آئی، تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے وہ درود جو نبی کا ہے، نبی کی آل کو عطا ہوا، اور نبی کی آل آپ کے ساتھ مل کے پڑھیں گے، پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کرتے ہیں۔ سر آنکھیں بند کریں، اسی کو تصور مدینہ کہتے ہیں، سرکار کی گنبد خضرا کا تصور کر لیں، بیٹھے یہاں ہوں گے حاضری وہاں لگ رہی ہوگی، آنکھیں بند کریں میرے ساتھ، ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، صلی وسلم یا اللہ علی محمد صلی اللہ، 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 صلی وسلم۔ اب آپ لوگ پوری محفل میں اینڈ تک یہی پڑھتے رہیں گے، جب فرشتے آئے نا، ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا ایمان ہم سنیوں کا جو بھی عقیدہ ہے وہ قال اللہ سے شروع ہوتا ہے، قال رسول اللہ پہ ختم ہوتا ہے، یا تو ہم اللہ کی سنتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں یا رسول اللہ کو، صحیح ہے نا؟ دوسرے ہیں جو گھما گھما کے کہتے ہیں ملا نے کہا ملا ملا، اور ہم وہ ہیں جو اللہ رسول اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور موضوع پہ تو حضرت صاحب بات کریں گے، میں چند باتیں کرتا ہوں آپ سے۔ اور یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث کا شاید فیض آ گیا ایک دم،
کچھ باتیں جو کل کی رہ گئی تھی تھوڑی سی وہ کر کے پھر اب کچھ باتیں کروں گا، پھر ناموس رسالت اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے بھی بتائیں گے. لیکن یہ جو ہماری جو محفل ہے، اس محفل کی خاصیت یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ چل رہی ہے، کیونکہ فیس بک اور یوٹیوب پہ لائیو چل رہی ہے اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. تو جو ہمارے اغیار، ہمارے دشمن یہود اور نصارہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ناموس رسالت کے لیے مسلمان اتنے کیوں بے چین ہیں، یہ ختم نبوت کے پہرے دار کیوں ہیں، ختم نبوت کے لیے مر مٹنے پہ کیوں تیار ہیں، تو اس کا کچھ حصہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری نہ کسی کو دکھانے کے لیے ہو، نہ کھانے کے لیے ہو، بلکہ اپنے نبی کو منانے کے لیے ہو. صحیح ہے؟ یہ ہر محفل میں اس نیت سے آئیں گے. میں آپ کو اولیاء چشق کا آپ پر فیضان جاری ہو جائے گا. بیٹا رکھتے رہو بس، کیونکہ نہ میں پیسے دیکھنے کے لیے آیا ہوں، نہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، میں تو اپنے نبی کو. اب نیت کیا ہوگی؟ نہ کھانے کے لیے آئیں گے، نہ دکھانے کے لیے آئیں گے، بلکہ اپنے نبی کو منانے کے لیے آئیں گے. ہمیں یہ اعلان نہیں کرنا پڑے کہ بھئی لنگر ہوگا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور جن کی محفل سجائی ہے وہ بھوکا بھیج دیں. بھئی ہم کیوں لکھتے ہیں لنگر ہوگا؟ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور بھائی سیدہ تمہیں ایسی محفل بھیج دیں گے. اور تمہارے گھر میں محفل ہو، تمہارا کوئی عزیز نہیں بھیجتا، رسول اللہ کی محفل ہو. اب کسی پہ چشتی رنگ ہو، کسی پہ قادری رنگ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بغداد والے چھوڑ دیں، اجمیر والے چھوڑ دیں، نظام الدین اولیاء دہلی سے چھوڑ دیں، بابا فرید کوٹ مٹن سے چھوڑ دیں، خواجہ نور محمد مہاروی چھوڑ دیں، پھر میر شاہ صاحب چھوڑ دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اوپر کی مینجمنٹ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ابھی تو ہم پنجاب والوں پر ہیں. او بھائی تمہارے ارد گرد اتنے. ابا جان رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث میں محفل میں گئے، میں ابھی موضوع پہ آؤں، چند باتیں کر رہا ہوں، آپ کو دیکھ کے دل چاہ رہا ہے. ایک محفل میں گئے، فلک شیر بھائی آپ کیونکہ آپ کے پیر ہیں تو کہنے لگے محفل میں روحانیت بہت ہے، مندوں پہ نظر مراقبہ کیا تو کوئی اتنا خاص اہل نظر نہیں ہے، مگر محفل پہ انوار و تجلیات کی بارش بہت. وہ کہنے لگے یار یہ چکر کیا ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں تو نہ ادھر کوئی، نہ ادھر کوئی، نہ ادھر کوئی. او بھائی ہے کیا اس محفل میں اتنا نور کیسا؟ اور باہر نکل کے طبیعت بے چین تھی، سید تھے، کھوج لگانی ہے، علی کی اولاد بیٹھتی نہیں ہے. اور باہر نکل گئے اور ادھر ادھر نظر ڈالی اور پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے، یہاں کون کون رہتا ہے؟ کہا بابا پتہ نہیں کون رہتا ہے، بھائی اتنا ہے کہ مسجد کی پلی طرف ایک ولی کا مزار ہے. تو جو اپنی قبر کے اندر سے بیٹھ کر اتنا فیض دے، جو اوپر ہوگا تو کتنا دے گا. اور ایک بات اور بھی کر لوں، اور اگر تم صاحب توجہ ہو، صاحب اخلاص ہو، صاحب نظر اور صاحب فکر ہو، اور کسی کی ولی کی اولاد ہو، تو وہ بزرگ اپنے سینے سے بھی تمہیں فیض دے رہے ہوں گے. اور وہ مزار اگر کسی سید کا ہو اور عالم کا ہو، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ولی کو ہمارے عقیدے میں ولایت ملتی نہیں، جاہل کو، کسی جاہل کو ولایت ملتی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فلاں فلاں فلاں؟ ہاں اتنا ضرور ہے، اب جملہ سمجھنا، کوئی کتاب سے پڑھتا ہے، کوئی صاحب کتاب سے پڑھتا ہے. شیخ الحدیث صاحب کوئی کتاب سے پڑھتا ہے، کوئی صاحب کتاب سے پڑھتا ہے، کوئی کتاب پڑھ کے گھوم رہا ہوتا ہے اور کوئی حدیث پڑھا کے جھوم رہا ہوتا ہے. یہ نظروں کا کمال ہے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھتا ہے، تاجدار مدینہ بھی اسے خالی جانے نہیں دیتے. اور یار کوئی میرے نام کے نعرے لگائے، میں اسے ایسی بھیج دوں گا؟ تو جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے. بھائی حضرت امیر نوری صاحب زندہ باد، 10 نعرے ماروں گا، ایک مرتبہ جوش آ جائے گا، یار کچھ دے دے، اس کو مانگ رہا ہے. بھائی قاری فلک شیر صاحب زندہ باد، نعرے پہ نعرے لگ رہے ہیں. او بھائی کس قاری صاحب بھی کہیں گے یار کم سے کم بھوکا کا کھانا کھلا دو. ساقی صاحب زندہ باد زندہ باد، چیخ چیخ کے محلہ اٹھا لیو. کہیں گے بھائی پہلے بیان تو کرنے دے یار، تھوڑا سنا، تھوڑا میری بھی سن لے، سنایا جا رہا ہے. اب اندازہ کرو کہ ہم جیسے چھوٹے لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، اور جن کا لنگر پوری دنیا کھا رہی ہو، اور جو زمانے کو دے رہے ہوں، جن کی روشنی سورج کو ملے، جن کی روشنی چاند کو ملے، جن کی روشنی ستارے کو ملے، جن کی روشنی سے، جن کی نظر سے قتادہ کو آنکھوں کا نور مل جائے، علی کو مشکل کشائی مل جائے،
وہ لبیک یا رسول اللہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اور ختم نبوت کی محفل ہو جس کے امیر کارواں ابو بکر صدیق ہو، مشیر عمر فاروق ہوں، سے مشورہ دینے والی علی حیدر کرار ہو، حضرت حبیب بن زید جس کے پہلے شہید ہوں، رسول اللہ مدینے سے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اب تو عقیدہ یہ ہو رہا ہے میرا یہاں محفل میں بیٹھ کر کہ رسول اللہ دیکھ رہے ہوں گے اور اعلان پہ اعلان ہو رہے ہوں گے، ابو بکر یہ وہ لوگ ہیں جس طرح تو پہلا محافظ تھا ختم نبوت پر، دیکھ آج بھی 1450 سال بعد بھی تیرا سرنگ والے نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں اور ختم نبوت پہ پہرا دیں گے۔ اب چند باتیں میں کروں کیونکہ حضرت آ چکے ہیں، بہت میرے دوست میرے بھائی، اللہ ان کو شاد و آباد رکھے، دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہر عالم باعمل کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، شیخ الحدیث صاحب بیٹھیں، میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا، شروع کی بھی نہیں ہے۔ اب سن لو میری بات، اب بات سنیے گا حضور، یہ علماء کی عزت کرو، وعدہ کرو علماء کی عزت کرو گے؟ علماء کی عزت کرو گے؟ اچھا کیوں کرو گے؟ ایک حدیث پڑھی سی، اب لوگ اس میں اب کیونکہ اسماء الرجال جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس میں ضعف ہے، اس میں یوں ہے اور اس میں وہ، اور بھائی فضائل میں تو معتبر ہے نا، مان لو۔ اور کئی طرق سے ایک حدیث آ جائے حضرت، کئی طرق سے حدیث آ جائے، وہ ویسی حدیث کو قوی کر دیتا ہے۔ تم تو اسماء الرجال کی بات کر رہے تھے نا، اب ذرا بیٹھ جاؤ، بس بعد میں کر لینا، ابھی جب نبی کا نام آئے تو خود اڑانا، رک جاؤ بات سنو۔ اب علماء کا کردار کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میری امت کا باعمل عالم، میری امت کا باعمل عالم کا مثل بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہے۔ اس امت مصطفیٰ کے عالم کو چھوٹا نہ سمجھنا، جس کو اور تمہارے پنڈ میں اور کسی وزیر سے کسی کا تعلق ہو تو کہتے ہیں اس سے پنگا نہیں لینا، اور چودھری صاحب کا بندہ ہے بھائی، راقی صاحب اور چودھری صاحب کا بندہ ہے، وہ تو جانتا نہیں ہے کون ہے، ابھی اشارہ کرے گا چودھری صاحب کھڑے ہو جائیں گے، اور تم نے ہم حضور محمد رسول اللہ کے غلاموں کو چھوٹا سمجھ لیا۔ ابھی پکار لیں گے نہیں دور ہے مدینہ، اور تم نے ہمیں چھوٹا سمجھ لیا۔ تو اب تم جب بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل سجا لینا، اور میرا یہ عقیدہ ہے دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں، کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی، کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی، اور کہیں پہ مجلس ہے دل جلوں کی، ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ اور سننا، غور سے سننا، حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر، حقی بھائی درود پڑھ لے ہو نا تم بھائی، آپ بھی درود پڑھ رہے ہیں، چھوڑیں گے نہیں، اب کیا ہے کہ سنیں، حبیب داور غریب پرور، درود پڑھتے رہو۔ دیکھو مجھے سبحان اللہ نہیں سننا تمہاری، تم صلی اللہ علیہ وسلم صلی وسلم یا اللہ، طاہر بھائی صلی وسلم یا اللہ علی محمد، بس نبی پہ درود پڑھتے رہو۔ حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر، کسی کو در پر بلا رہے ہیں اور کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں۔ اگر خواب میں آ جائے تو یا رسول اللہ یہ بھی منظور ہے، یا مدینے آ کے، اور اگر مدینے بلا لینا تو پھر مدینے سے بھیجیے گا نہیں، اپنے قدموں میں سلا لیجیے گا۔ اور بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات کہوں تمہارے لیے، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانوں تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر خیر کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں مختصر بیان کروں گا، مختصر اس کے بعد حضرت کا بیان سنیں گے، لیکن کیونکہ یہاں کل والے چہرے بیٹھے ہیں اور میری طبیعت میں بے چینی آ گئی کہ میں کل کی تھوڑی سی بات کر لوں۔ ابھی میں نے درود کی بات کی ہے نا، اور میں درود کا ایک واقعہ، اچھا واقعہ بھی میں قرآن سے سناؤں گا، صحیح، اور اس کے بعد پھر چند جملے، اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو اختتام پر۔ لیکن آج میں بتا دوں گا انٹرنیشنل میڈیا کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو، انٹرنیشنل بزنس مافیا کو، IMF کو، کہ ہمیں کوئی غریب نہ سمجھنا۔ I am not beggars. My nation is not beggars. کوئی فقیر نہیں ہے، ہاں یاد رکھنا فقیروں اور مانگنے والوں میں فرق ہوتا ہے۔
فقیر اور مانگنے والوں میں تم ہر ایک کو فقیر نہ سمجھنا، وہ مانگنے والے ہوتے ہیں. جو دنیا مانگے وہ مانگنے والا ہوتا ہے، اور جو دنیا بنانے والے کو مانگے وہ فقیر ہوتا ہے. تم نے فقیروں کو سمجھا نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ الذی یسبحہ الملک بآوانہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا وآقائنا وحبیبنا وملجائنا ومأوانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ اتنے عیبوں کو جانتا ہے پھر بھی چھپا لیتا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. امام بخش بھائی کو، فلک شیر بھائی کو یا ساقی بھائی کو میں کچھ کہہ دوں تو برا مان جائیں، وہ 60 سال تک اس کی نافرمانی کرتے رہے، اس مسجد کے گیٹ سے گزرتے رہے، 61 سال بیمار ہو گئے اور ڈاکٹر نے کہا بیکار ہے، اب تو کھانستا ہے، تیرے پھیپھڑے میں کیڑے آ چکے ہیں، گھر والے نکال کے باہر پھینک دیں. اور وہ بوڑھا نیچے گرے ہوئے کہے پروردگار زمانے نے چھوڑ دیا، تو بھی چھوڑ دے گا. اور اس روتے ہوئے آنسو نکلے. تو حدیث میں آپ پڑھ لیں، اولا شیخ الحدیث بیٹھے ہیں کہ آنسو بعد میں گرے رب پہلے مان جائے. تو تمام تعریف اس غفور رحیم کے ہر عیب کو جانتا ہے پھر بھی پانی بند نہیں کرتا، آنکھوں کی روشنی بند نہیں کرتا، قوت سماعت بند نہیں کرتا، قوت گویائی بند نہیں کرتا، ہاتھوں کی طاقت کو بند نہیں کرتا، چلنے کی طاقت کو بند نہیں کرتا. بلکہ اب میں والد کا جملہ کہوں گا اپنے مرشد پاک کا، ہم خطا پہ خطا کرتے وہ عطا پہ عطا کرتا ہے. خطاؤں کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور وہاں سے عطاؤں کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تمام تعریفیں اس کے لیے. جو خطا پہ خطا ہم کیے جائیں وہ عطا پہ عطا کیے جائیں. اور درود السلام ان پر کہ جن کی امت میں آنے کے لیے موسیٰ بھی دعا مانگے. اور تمام درود السلام ان پر کہ ان جیسا کوئی ہے نہیں. تمام تعریفیں ان پر اور درود السلام ان پر. اور کن پر بھائی؟ کن پر؟ کہ جن کا نام یہاں محمد اور وہاں احمد ہے. حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت صاحب کل جو بات کی نبی علیہ السلام پہ درود کے حوالے سے بات کی. اب یہاں سارے علماء بیٹھے ہیں. اچھا درود پڑھتے کیوں ہیں؟ اب صلاۃ کا معنی بہت ہے، میں بحث میں نہیں جاؤں گا، نہ ابحاث میں جاؤں گا، بلکہ اب بحث نہیں ابحاث میں نہیں آؤں گا. صلاۃ کا کئی معنی ہے. میں بھی بات ابھی شروع کروں گا کیوں کل کی بات چل رہی ہے اور کل ہم نے اختتام اسی پہ کیا تھا، اسی پر ہم نے کیا تھا. اب وہ بات کیونکہ ذہن میں آ گئی، اگر وہ نہیں کروں گا تو میں کچھ بول ہی نہیں سکتا. اچھا اب مزے کی بات ہے. حضور کی 4 جہتیں قرآن کے اندر ہیں. 4 جہتیں قرآن میں جو حضور کی پوری زندگی کا دائرہ لیے ہوئی ہے. اب ذہن میں رکھیے گا، ہم حضور پہ کیا پڑھتے ہیں؟ درود. ہم حضور پہ کیا پڑھتے ہیں؟ درود. صلاۃ پڑھتے ہیں. اچھا درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر یہ آپ صرف لغت میں جائیں اور ترجمہ کا اس کا عام ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے بشری دعا. درود ایک دعا ہے. درود کیا ہے؟ اور دعا ان کے لیے جن کو دعا کی ضرورت نہیں. بات سمجھ رہے؟ درود ان کے لیے جن کو رفعت بلندی کی ضرورت نہیں. ورفعنا لک ذکرک. یہ نہ سمجھنا کہ تم نے محمد رسول اللہ پہ درود پڑھا تو حضور کا ذکر بلند ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. نہیں کر دیا. اب تو درود پڑھنے کا پھر فائدہ کیا؟ اب ذہن میں یہ آتا ہے. اب علماء کے دربار میں جاتے ہیں کہ حضرات علماء، حضرت شیخ الحدیث یہ فرمائیے، باقی بھائی فرمائیے کہ جب آپ نے کہا کہ درود ہوتا ہے نبی پر دعا، تو نبی کو تو دعا کی ضرورت نہیں.
ارے ان کی تو منگتوں کی نظر کرم یہ ہے کہ جس کو دیکھ لیں اسے ولی بنا دیں. حضور غوث پاک کی کرامت کیا کم ہے کہ چلتے ہوئے ٹھوکر مار دیں بچوں نے کھیلتے کھیلتے تو مردہ زندہ ہو جائے. خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب حالت وجہ میں جاتے، کیونکہ چشتی ہو نا رنگ بار بار آ جاتا ہے، حالت وجہ میں جاتے تھے اور جب آنکھ کھول کر آپ کے خلیفہ اول خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ پاؤں کہتے یا شیخ الصلاۃ، یا شیخ الصلاۃ. جیسے ہی تاریخ چشم میں لکھا ہے کہ جیسے ہی خواجہ غریب نواز کی نظر جس بندے پہ پڑتی تھی وہ اپنے زمانے کا ولی بن جاتا تھا. تو ایک نماز میں ولی بنا دیں تو جو ولیوں کے امام ہوں گے علی ان کا مقام کیا ہوگا؟ اور علی کو ولایت ملتی جہاں سے اس رسول کا کیا کہنا. تو درود پڑھنے کا، اب مجھ سے پوچھو درود پڑھنے کا فائدہ کیا؟ بات سمجھ رہے؟ میں نے آپ سے کہا درود پڑھو، اچھا میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا. کس نے کہا؟ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. تو حضور کی ایک جہت نبی کی بھی ہو گئی. اچھا میں بتا دوں، پریشان ہو تم لوگ، یہ بات یاد رکھنا، اللہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ نبی پر اور آل محمد پہ صلوات بھیج، اے اللہ سلام بھیج. سلام کہتے ہیں سلامتی کو، اور جن کے در سے ہی سلامت بندہ آ جائے، بیمار جائے شفا یاب ہو جائے. ارے ہم تو مدینے کی طرف رخ کر دیں دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے. ایسا ہے نہیں ہے؟ بندہ بیمار ہو نبی پہ توجہ کرے اور نبی کی توجہ ہو جائے تو بیڑا پار. ابھی ڈاکٹر کہتے تھا بچے گا نہیں، وہ بندہ 10 سال جی جاتا ہے. تو بھائی کون سے ڈاکٹر کی دوا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کی دوا نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی دوا ہے. یہ عشق مصطفیٰ کی دوا ہے. تو اب ہوگا کیا؟ جب نبی پر درود پڑھنا شروع کیا تو کیونکہ اللہ کو اپنے نبی سے محبت اتنی ہے، نبی کی محبت کی وجہ سے اللہ بن مانگے کام کر دیتا ہے. ابھی دل میں آیا نہیں، اچھا بے روزگار ہے، درود پڑھ رہا تھا، میں تیرے عمل کو نہیں دیکھتا، میں تو آج بھی چہرہ یار کو دیکھتا ہوں. قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اس چہرہ یار کو تکتا ہوں، عمل تیرا نہیں. اب میں بنی اسرائیل کی طرح موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح تیرے اعمال کو ترازوں گا نہیں، تولوں گا نہیں، بلکہ میں چہرہ یار پہ درود پڑھنے کی وجہ سے عطا کر دوں گا. تو اب اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. تو حضور کی ایک جہت نبی کی ہوئی. صحیح، ہر نبی پر کرم ہوتا رہا، ہر نبی پر کرم ہوتا رہا. اب میرے نبی، ابھی مرزا غلام احمد کی بات آ کے میں اپنا منہ خراب نہیں کرنا چاہتا تو میں ابھی نبی کی بات کر رہا ہوں. اب نبی کی 4 جہتیں میں نے بات کی. ایک نبی قرآن میں ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون، تو حضور کی ایک جہت نبی کی ہو گئی. سورہ اعراف کے اندر انی رسول اللہ جمیعا، تو دوسری جہت رسول کی ہو گئی. میں نے ابھی آیت پڑھی ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تیسری جہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہو گئی محمد. اور چوتھی جہت سبحان الذی اسری بعبدہ، تو چوتھی جہت ہے عبدیت کی ہو گئی. حضور کون سی ہو گئی؟ 4 جہتیں ہو گئی قرآن سے. ایک ہو گئی نبوت کی، ایک ہو گئی رسالت کی، ایک ہو گئی محمدیت کی، اور ایک ہو گئی عبدیت کی. اب قرآن سے پوچھیں گے قرآن یہ بتا نبی پہ درود کب سے ہے؟ نبی پہ جو دعا اللہ بھیج رہا ہے بھائی سمجھنا وہ کب سے ہے؟ کیونکہ آدم آتے ہیں تو چرچا ہوتا ہے، موسیٰ آتے ہیں تو چرچا ہوتا ہے، عیسیٰ آتے ہیں تو چرچا ہوتا ہے، صالح آتے ہیں تو چرچا ہوتا ہے، اسحاق آتے ہیں تو چرچا ہوتا ہے. یہ بتائیے جس نبی کی ختم نبوت کے حوالے سے محفل سجائی ہے ان کا چرچا ہے کب سے؟ اور اب میں اگلا سوال قرآن سے پوچھوں گا. اے قرآن، میں نے بات کی ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. کب سے؟ شیخ الحدیث صاحب کب سے؟ اب حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں. حضور دنیا میں تشریف لاتے، نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہری وصال ہوا کتنے سال میں؟ تو شان محمدیت کتنی ہو گئی؟
بظاہر 63 برس میں عمر کی بات کر رہا ہوں. کتنی ہو گئی حضور کی محمدیت کی عمر؟ 63 سال. اعلان نبوت کس عمر میں کرتے ہیں؟ 40 سال میں. اب اعلان نبوت کے بعد کتنی زندگی ہے؟ 23 سال. تو ہو گئی 23 سال. محمدیت کی عمر ہو گئی 63 سال اور رسولت کی 23 سال. ابھی رسالت کی 23 سال. اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب آ گئی عبدیت. حضور معراج پہ گئے تو تمام مؤرخین اور تمام علماء جمہور کا قول یہ کہ حضور کی عمر مبارک 50 سال تھی. کتنی تھی؟ 50 سال تھی. تو حضور کی شان عبدیت یا عمر عبدیت کتنی ہوئی؟ 13 سال. ایک ہو گئے 63 سال, ایک ہو گئے 23 سال اور دوسرا ہو گیا 13 سال. اب غور سے میری بات غور سے سمجھو. اب قرآن سے میں پوچھوں کہ مجھے یہ بتا کہ قرآن نبی پہ درود کب سے؟ کہ جب محمد بنے, جب رسول بنے, جب عبد بنے. تو قرآن نے کہا نہیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب میں چلتا ہوں صحابہ کے پاس. اب یہ بتائیے, مجھے بتائیے, نبی سے پوچھ کے ہمیں معلوم ہے حضور کی ظاہری عمر ہے 63 سال, رسالت کی عمر ہے 23 سال اور عبدیت کی عمر ہے 13 سال. نبی کی عمر کتنی ہے؟ اور نبوت کی بات سمجھ رہے میری؟ میں محمدیت کی بات نہیں کر رہا, میں رسالت کی بات نہیں کر رہا, میں علماء کے لیے بات کر رہا ہوں. شاید عوام نہ سمجھ سکے مگر میں چاہتا ہوں سمجھ رہے ہوں گے کہ حضور کی نام محمد, عمر کتنی؟ اعلان جب کیا رسول کا تو کتنی عمر تھی؟ 40. تو باقی کتنے بچے؟ 23 سال. معراج میں گئے 50 سال پہ تو کتنے ہوئے؟ اچھا یہاں بھی ایک نکتہ حضرت صاحب, ایک نکتہ آ رہا ہے ذہن میں. حضور گئے تو مسلم شریف کی حدیث ہے, استاد صاحب یہاں موجود ہیں, استاد صاحب موجود ہیں. استاد آپ کو بتائیں گے مسلم شریف کے اندر ہے کہ نبی اسلام اپنی طاقت سے تو گئے نہیں. پہلی بات یہ, تم نے حضور کی طاقت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ حضور تو براق پر ہے. حضور کس پر ہے؟ براق. اس کو انگلش میں کہیں گے لائٹ. اس کا یہ براق بیسیکلی جمع کا صیغہ ہے. براق لفظ ہے برق سے, اور برق کا ملٹیپل کیا ہے؟ یعنی ملٹیپل لائٹس. کیا ہے؟ ملٹیپل لائٹس. لائٹس کی سپیڈ کتنی ہے؟ 1,83,000 میل فی گھنٹہ. 1,83,000 میل فی سیکنڈ, پر سیکنڈ, گھنٹہ نہیں. 1,83,000 پر سیکنڈ. 1,83,000 میل سے آپ گاڑی چلا رہے ہو پر سیکنڈ میں, گھنٹہ نہیں, پر سیکنڈ میں. تو یہ سورج وہاں سے کی سورج روشنی آسمان سے زمین پر آتی ہے. اب حضور جا رہے ہیں اور حضور کس پہ سوار ہیں؟ اچھا اب سائنس ترقی کر چکی ہے. سب سے تیز طیارہ کون سا؟ F-16. اس سے بڑا آگے ابھی تک جب چلتا ہے نظر نہیں آتا. سمجھیے گا. اب بیٹھیے حضرت, میں ایک بہت اہم بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ, خوش رہیں, آباد رہیں. اب میری بات کو سمجھیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس پہ سوار ہے؟ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں حضور کا اس جانور کا قدم پڑتا ہے. آپ باہر نکلنا ذرا, اور باہر نکل کے آسمان کو دیکھنا تو کہاں تک نظر جا رہی ہے؟ جب تمہارے جیسے انسان کی نظر اتنی جا رہی ہے تو جو جنت سے براق آیا اسی کتنی نظر ہوگی. تو اب اس کی نظر وہاں, اور جہاں قدم وہاں قدم, جہاں نظر وہاں قدم. اب حضور کتنی سپیڈ سے ہوں گے؟ کھربوں پر سیکنڈ کی سپیڈ سے. کتنا؟ اب یہ نوجوان بیٹھے ہیں, تم میں کسی نے موٹر سائیکل چلائی ہے؟ سارے شرفا کمیٹی کے ممبر ہو, کسی نے نہیں چلائی؟ صحیح بتاؤ نا, ہاتھ کھڑا کرو. چلائیے, چلائیے. اچھا یہاں سے کوئی سامنے گیٹ کھلا ہو اور شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوں یا ہمارے بھائی بیٹھے ہوں اور انہوں نے یہ شال یہاں رکھی ہے, ایسے یہ رکھی ہے. سامنے سے اگر 100 کی اسپیڈ سے گزرے گا, 100 کی اسپیڈ سے, ایک نظر میں دیکھ لے گا کہ ان کے ہاتھ پہ شال ہے. اچھا اگر 200 کی اسپیڈ ہو, ہاں, اور 300 کی اسپیڈ ہو, 1000 ہیوی بائک ہو, 1000 والی, 1000 سی سی, اور 500 کی اسپیڈ ہو, اور کب میں کہوں 1000 کی اسپیڈ ہو, 2000 کی ہو, اور 10,000 کی ہو. 10,000 میں تو آپ کو معلوم ہی نہیں چلے گا یہاں کون ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں.
آپ 100 کی گزرنا نہیں بھائی, ہاتھ جوڑ کے. ہاں کل تم جا کے کہو صبح اٹھ کے کہ مفتی صاحب نے کہا تھا 1000 کی اسپیڈ سے گزرنا, معاف کر دو بھائی, مثال دے رہا ہوں یار, بھاری پڑ جائے گا. فلک شیر صاحب کال کر رہے ہیں, کیا کس چکر میں لگا دیا نوجوانوں کو, جو آ رہا ہے ون ویننگ کر رہے ہیں یہاں سے. میں مثال دے رہا ہوں بھائی, واپس لے لیے اپنے الفاظ جو دیے تھے, واپس لے لیے. تو اب 1000 کی اسپیڈ ہوگی تو نظر آئے گا. ساقی بھائی نے یہاں یہ رکھا ہے, یا شیخ الحدیث صاحب نے یہ کالا باسکٹ پہنا, نظر آئے گا. 1000 کی اسپیڈ میں یہ مسجد نظر نہیں آئے گی, اتنی اسپیڈ. اور نبی گزر رہا ہے 1,83,000 میل پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے. نہیں, وہ براق ایک لائٹ ہے, حضور گزرے ملٹیپل لاکھوں کروڑوں خربوں کی پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے, پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے. اچھا ہم یہاں زمین کے اندر یا زمین کے اوپر, زمین کے اندر یا زمین کے اوپر. تو جو 1000 کی اسپیڈ سے گزرے وہ زمین کے اوپر نہیں دیکھ سکتا. یہ انہوں نے پڑھی مسلم, پڑھی انہوں نے مسلم, حضرت صاحب نے, ہمارے پیر جنید شاہ صاحب نے لوگوں نے مسلم پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہیں, خربوں کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا, کیا دیکھا, کہ موسیٰ قبر میں کھڑے, کیا کر رہے ہیں, وَهُوَ يُصَلِّي قَامَ وَهُوَ يُصَلِّي, وہ کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے. لوگوں نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت جائے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو, دل یہ کہتا ہے وہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب بات ختم نہیں ہوئی, اب سمجھو. حضور خربوں کی اسپیڈ سے گزر رہے ہیں. یہاں چک 27 کا یہ 13 سلنگ کا لڑکا یا آدمی جس کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہو, 1000 کی اسپیڈ سے گزرے تو زمین کے اوپر نہیں دیکھ سکتا. یہ میرا محمد رسول اللہ ہے, جو گزرے تو زمین کے اندر دیکھ سکتا ہے. زمین تو یہ میرا نبی ہے جو زمین کے اندر دیکھ سکتا ہے, اور اس حالت میں کہ موسیٰ ہیں, اے ہائے قربان جاؤں, اور یہاں سے کوئی گزرے تو 1000 کی اسپیڈ میں ہمیں نہیں دیکھ سکتا. یہ مصطفیٰ ہے جو خربوں کی اسپیڈ سے گزرے تو قبر کے اندر کو دیکھ لیں, تو جو خربوں کی اسپیڈ سے گزرے وہ قبر کے اندر سے دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ باولپور والوں, تو جو گنبد خزا سفر میں ہو, کس میں بھئی, سفر میں ہو تو حالت الگ ہے, اور بیٹھے ہو تو الگ ہے. ایسا ہی حضرت, سفر میں اور بیٹھنے, جو آپ ابھی بیٹھے ہیں حضرت صاحب, سفر میں اور حالت یہاں بیٹھنے میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اور دور کا سفر ہو اور جانا بھی بڑا دور ہو, بتاؤ کیا ہوگا؟ سکون سے بیٹھو ایسے, اور بتاؤ نا کیا ہوگا. حضور براق پہ سوار ہیں, حضور براق پہ سوار ہیں. جب اتنی تیز اتنی اسپیڈ میں ہو تو قبر کے اندر دیکھ لیں, اور جو قبر میں آرام فرما رہے ہوں تو محفل کو چھوڑ دیں. سفر میں ہو تو قبر کے اندر والے کو دیکھ لیں, اور ابھی آرام فرمائے ہوں تو زمین سے اوپر بیٹھنے والے کو چھوڑ دیں. جو ختم نبوت کا نعرہ لگائے. اب آؤ نبوت پہ آ جائیں, نبوت پہ آ جاؤ. اب میں صحابی کے پاس گئے کہ ہم مسلم بخاری کا انداز یہ ہے کہ آج بھی پڑھاؤ یا پڑھو تو لگتا ہے ایسا ہے کہ صحابہ کا دربار سجا ہے, نبی سامنے موجود ہیں. شیخ الحدیث صاحب ایسے ہی لگتا ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ سامنے وہ چہرہ یار بیٹھا ہے. ایسا لگتا ہے ابو بکر ادھر سے آئیں گے, عثمان غنی ادھر سے آئیں گے, اور علی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے, اور رسول اللہ بیچ میں ہوں گے. آئے ہائے اللہ تعالیٰ تو ہمیں خواب میں وہ منظر دکھا دے. اٹھاؤ بھائی جتنے لوگ ہاتھ اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو منظر خواب میں دکھا دے. اب میں ایک صحابی کے پاس گیا اور پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے قرآن سے دیکھا کہ حضور کی 4 جہتیں, ایک ہے شان محمدیت, ایک ہے رسالت, اور ایک ہے عبدیت, اب ہے نبوت. حضور اب کوئی سمجھا نہیں رہا مجھے. میں نے پوچھا کہ حضور کی عمر نبوت کی کتنی ہے؟ کا مسئلہ ہی نہیں, ابھی نبی سے پوچھ لیتے ہیں, مسئلہ ہی نہیں. یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ نبی کب سے ہیں؟ کنتو نبیین, کنتو نبیین, میں اس وقت نبی تھا, بنا نہیں, ماضی غسی کا, میں اس وقت بھی نبی. حضرت یہ نہیں کہ میری نبوت کا اعلان ہو رہا, نہیں,
کنتو نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا. حضرت صاحب بیٹھے ایسے ہی حضور، غلط ترجمہ تو نہیں ہے؟ میں اس وقت بھی نبی، حضرت بولیں میں اس وقت بھی نبی، بھی بولیں میں اس وقت بھی نبی. کب کی بات ہے؟ آدم بین الماء والطین، جب آدم کا خمیر بنایا جا رہا تھا مصطفیٰ کی محمدیت تھی. تو محمد رسول اللہ اس وقت بھی نبی تھے، اس وقت بھی نبی تھے. تو اب قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، نبوت پر اس وقت بھی درود و سلام تھا. نہ جب چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ آدم تھے، نہ یوشع تھے، نہ صالح تھے، نہ داؤد تھے، نہ اسحاق تھے. محمد تھا اور محمد کا رب تھا. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. تو اب سمجھیے کہ میرے نبی حضور محمد رسول اللہ. تو اب درود پڑھو گے؟ اب درود کو چھوڑو گے تو نہیں؟ وعدہ کرو مجھ سے. میرے والد کے پاس حضور کوئی آتا تھا، وہ کہتا تھا شاہ صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، وظیفہ بتائیں کہ دعا قبول ہو جائے. فرماتے تھے کبھی کبھی اشعار ہوتے تھے جملے پہ، اور کبھی کبھی مسا کہتے تھے ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. کیونکہ جب نام محمد آتا ہے اب اللہ بندے کے اعمال کو نہیں دیکھتا، ہاتھ کو نہیں دیکھتا، چہرہ یار کے نام کو دیکھتا ہے. تو جب بھی اب مشکل آ جائے نا، اب میرے پاس آنا نہیں، اب سر جھکانا، سر جھکا کے نام محمد پڑھتے پڑھتے رب سے کہہ دینا پروردگار مانگ تو بڑی چیز رہی ہوں، پڑھا رہا ہوں، عمل کوئی نہیں. ہاں بھائی امام بخش بھائی، عمل کوئی نہیں، ہاں بس اتنا ہے کہ میں جس کو امتی ہوں اس کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں. ایک نقطہ اور آ رہا ہے بھائی، اب وہ ہے یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب. حافظ صاحب وَإِذَا، حافظ صاحب آپ نے اپنی ماشاء تلاوت کی وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی انی فائنی قریب. وَإِذَا، اچھا اب یہاں واو کو اگر آپ جلالین کے اندر پڑھیں جیسے ہم نے پڑھا تھا، جب یہاں واو آتا ہے تو جلالین میں امام سیوطی فرماتے ہیں وَأُذْكُرْ یا محمد. شیخ الحدیث صاحب وَأُذْكُرْ یا محمد، وہ زمانہ یاد کرو، وہ زمانہ یاد کرو. ابھی جنید بھائی بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں بھٹو کا زمانہ یاد کرو، یاد ہوگا؟ بھائی تھے ہی نہیں، کیسے یاد ہوگا؟ میں ان سے کہوں اپنا قاری فلک شاہ صاحب قائد اعظم کا زمانہ یاد کیجئے، وہ لوگ کہیں گے وہ کیا ہو گیا بھائی، مانا بزرگ اتنے بھی نہیں. اور بھائی تم نے کیا سمجھ لیا ان کو؟ صحیح ہم بزرگ مانتے ہیں مگر ہم ان کو نوجوان بزرگ مانتے ہیں، ان کے علم کی وجہ سے مانتے ہیں، عمر کی وجہ سے نہیں مانتے. اب سنیں تو وَأُذْكُرْ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب پورا قرآن پڑھو. اب نبی کہہ رہے ہیں تم نے دیکھا اصحاب فیل کا ہم نے کیا حال کیا، تم دیکھا ہم نے اصحاب عاد کا کیا حال کیا. رب بتا رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا نا تو محمد تھا، محمد جب سے دیکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور ہر کسی کو زمانے کی محتاجی ہے، زمانہ ہوگا تو نام ہوگا. یہ نام محمد ایسا ہے اس کو زمانے کی محتاجی نہیں، زمانہ اس کا ہے زمانہ. اچھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. اب یہاں ترجمہ تو بہت سارے مفسرین کرتے ہیں مگر میں کیونکہ حاضی لگانے آیا ہوں، کوئی عالم تو ہوں نہیں، اب علماء کا خطاب اب شروع ہوگا. وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سَأَلَكَ سائل، اب یہاں معنی یہ بھی کر سکتے ہیں مانگنے والا یا پوچھنے والا، مگر عرف عام میں سائل سے کہتے ہیں جو مانگتا ہوں. ہم کہتے ہیں امام صاحب کوئی سائل آیا ہے، کیا ہوتا ہے سائل؟ مطلب کیا ہوگا؟ سوال، اکثر پوچھنے والا ہو یا پھر مانگنے والا ہوگا. اب تو یہاں ترجمہ مانگنے والا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. وَإِذَا سَأَلَكَ، اب ترجمہ یہ ہوگا دیکھو دعائیں میں سنتا ہوں مگر میری بھی شرط ہے. شرط کیا ہے؟ میں اللہ ہوں، شرط یہ وَإِذَا سَأَلَكَ، وَإِذَا سَأَلَكَ مانگنے والا ہو تیرا، عبادی پر بندہ ہو میرا، پڑھ دوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ مانگتا ہو تیرا پر بندہ ہو میرا. دعا کو ہاتھ اٹھائے گا تو رد نہیں کروں گا. تو نام محمد سے
نام محمد سے بولو. اچھا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، اب میں امام اعظم سے ایک سوال ایک سوال عیسائی آیا ایک پادری اور ختم نبوت میں امام اعظم کے پاس ایک پادری آیا. ابھی پادریوں کے میں آپ کو قصے کہانی بھی سناؤں گا. تو پادری آیا اور کہنے لگا کہ سوال ہی کیا. وہ امام اعظم کو سمجھ رہا تھا کہ اب ان سے میں سوال کروں گا تو نعوذ باللہ امام اعظم تھوڑے پریشان ہو جائیں گے، اور جب یہ کہیں گے اور یہ جواب دیں گے تو میں پکڑ لوں گا. مگر وہ جانتا نہیں تھا ہمارا کا تو مفتی لوگوں کو گھما دیتا، وہ تو پھر بھی امام اعظم تھے. ہمارے تو مفتی کا 8-10 سال محنت کر لے تو اس کا دماغ اتنا چلتا ہے، اور جو اماموں کا امام ہو، جو اماموں کا. اب پادری آیا اپنے گھمنڈ کے اندر اپنے علم اور مرتبے اور تقوی نعوذ باللہ اپنے پیسے کی شہرت کے حوالے سے آیا، کہنے لگا بھائی تم مسلمانوں کے امام ہو، اب میں تم سے سوال کرتا ہوں. سوال میں آپ سے بھی کرتا ہوں. سوال یہ تھا اس کا، ایک آدمی سو رہا ہو اور ایک آدمی، بھائی سمجھنا آپ سے طاہر بھائی سمجھیے گا جنید بھائی، ایک آدمی سو رہا ہو اور ایک آدمی جاگ رہا ہو، گزرنے والا مسافر کس سے پوچھے گا؟ زور سے بولو. امام اعظم بیٹا امام اعظم تھے. امام اعظم کی عظمت پر لاکھوں سلام. بولو امام اعظم کی عظمت پر سلام. امام اعظم جانتے تھے، اور یہ ایک مفتی کے لیے ہونا چاہیے کہ جب سامنے والا سائل آئے تو مفتی کو معلوم ہونا چاہیے اس کے پوچھنے کا مطلب کیا ہے. یہ ڈیفرنٹ سینیریو سے بات کر رہا ہے، اس کے وے آف ڈائریکشن، اس کے تھاٹس، اس کی تھنک مختلف جہتوں پر ہے. اب بات کو سمجھیے گا. امام اعظم کے پاس عیسائی آیا اور پوچھا کہ ایک بندہ سو رہا ہو اور ایک بندہ جاگ رہا. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو آسمانی دنیا پر زندہ ہو اٹھا لیا گیا. مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے، اور نبی اسلام ابھی کہاں موجود ہیں؟ روزہ انور. صحیح ہے، ہم کہہ رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں. اور ہمارے عقیدے کے مطابق عیسائی دنیا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانی دنیا پر. اب پوچھنے والے کا سوال یہ تھا کہ ایک آدمی سو رہا ہو اور ایک آدمی جاگ رہا ہو تو بندہ کس سے مانگے گا، کس سے پوچھے گا، راستہ کس سے پوچھے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ جاگنے والے سے. امام اعظم نے فوراً کہا سونے والے سے. پوچھا یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ یہ تو ذہن بنا کے آئے نہیں تھے، وہ تو مجھ جیسا آدمی تھا. شاید میں بھی بہت کم تر علم رکھنے والا ہوں. میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ جب سوال یہ ہوگا تو میں کہوں گا بھی جو جاگ رہا ہوگا اس سے پوچھیں گے. امام اعظم نے فوراً کہا سونے والے کا. کہا کیسے؟ کہا جو بیٹھا اس لیے ہے کہ اس راستے پہ چلنا ہے، بیٹھا اس لیے ہے کہ آرام کر کے اڑ جائے. میں ان سے راستہ پوچھوں، راستے پہ چلنا شروع ہو جائے. اگر راستہ معلوم ہوتا تو وہ بیٹھا کیوں تھا؟ آئی سمجھنے؟ وہ بیٹھا کیوں تھا؟ تو یہ جو آپ لوگ علماء سے تعلق رکھا کریں، ان کا ذہن، ان کا فہم، ان کی عقل بہت. اب میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ایک دو باتیں میں اپنی کر کے، کیونکہ میں زیادہ ٹائم لے گیا، معذرت بھائی. مجھے اسٹیج تھوڑا دیر سے ملا تھا اور ابھی بھی تقریر شروع نہیں ہوئی جو میں لکھ کے آیا تھا، لیکن چند باتیں میں کر لوں. مرزا وہ آدمی تھا. اچھا میں حکیم بھی ہوں اور خاندانی حکیم ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابا جان، ہم ان کو ابا جان کہتے ہیں، ابا جان رحمۃ اللہ علیہ. ہم خاندانی رضوی سادات کے اندر ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ عالم ہوتے تھے اور حکیم ہوتے تھے. اور میں نے سندھ طبیہ کالج حیدرآباد سے باقاعدہ اس کا یعنی کہ 4 سالہ کورس کیا، اور خاندانی ہم حکیم ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے ذرا، مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھاتا ہے؟ پرندوں کو اڑنا سکھاتا ہے؟ کیوں؟ ان کی فطرت میں. ابھی ہم خاندانی حکیم ہیں. استاد صاحب جو عقیدہ ختم نبوت پڑھا رہے تھے، اب باخدا واللہ میرے دماغ میں پتہ کیا آ رہا تھا؟ وہ جب اس کی کارنامے بتا رہے تھے، میں کیا تھا، یہ تو سالہ پیدائشی نسیان کا مریض تھا. اور وہ مجھ سے اس دن استاد صاحب نے مجھ سے پوچھا، اور یار وہ شاہ صاحب، وہ تم بیٹھ کے سوچتے کیا ہو جب میں عقیدہ ختم نبوت پڑھا رہا ہوتا؟ آ جائیں ذرا مہمان صاحب، آ جائیں، ان کو بٹھا دیں. وعلیکم السلام. بڑھیا، کیونکہ میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو. میں اپنی بات ختم کر لی بس 2-4 منٹ کی. جیسے میں نے کہا آپ اس سے پہلے مجھے اشارہ کریں، ہماری ولایت ہے.
یہ بھی ہماری ولایت ہے، ولی کی اولاد ہے، اتنا تو جانتے ہیں. اچھا سنو، اب وہ جیسی استاد صاحب مجھے پڑھائیں میں بیٹھ کے سوچنے لگوں نا ایسے کر کے. کہنے لگے ایک دن، وہ یار میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کہیں اور سوچ رہا ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں نا، حکیم ہوں. کہنے لگے کیا سوچا؟ میں نے کہا بھائی میں نے چند بیماریاں اس کے مرنے کے بعد بھی اس میں ڈھونڈ لی. کہنے لگے کون سے؟ میں نے ایک تو وہ دماغی مریض تھا، اعصابی کمزوری بہت تھی، اور بہت ساری کمزوریاں وہ بتاؤں گا نہیں. اور اس کے علاوہ اس کا معدہ خراب تھا جس سے اس کو انزائٹی ہوتا تھا، جس کے اس پہ بخارات چڑھتے تھے. جیسے شوگر پیشنٹ ہوتا ہے نا، شوگر جو پیشنٹس ہوتا ہے اس کو دماغی طور پہ بہت سارے فاسد خیالات زیادہ آتے ہیں، جبھی وہ اپنے قوت اعصاب کے حوالے سے کمزور ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اس کا دماغ کیا ہے سنیں. پہلے کیا اس سے پوچھا مرزا صاحب او بھائی آپ کا تعلق کس سے؟ اس نے پہلے روحانی خزائن کے اندر کہا میرا تعلق مغل ہے، میں مغل سے ہوں. پھر ایک دن سے پوچھا او بھائی کس خاندان سے ہو؟ کہنے لگا میں فارسی نسل ہوں. پھر ایک مرید آیا، اسے کہنے لگا او بھائی آپ کون سی نسل سے ہو؟ کہنے لگا میں اسرائیلی ہوں. یاد ہی نہیں تھا اس کو نا، دماغی مریض تو تھا. ایک مرتبہ لوگ آئے، سے پوچھا حضرت صاحب خاندان سے؟ کہنے لگا میں فاطمی ہوں. اب لوگ لکھ رہے تھے. کہنے لگا بھی آپ کون ہو؟ کہنے لگا میں چینی ہوں. ایک مرتبہ اسے پوچھا آپ کون ہو؟ اب ایک جو اس کا قریب بیٹھا تھا حکیم نور الدین، کہنے لگا حضرت صاحب آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا فارسی، ایک مرتبہ کہا تھا چینی، ایک مرتبہ کہا تھا فاطمی، ایک مرتبہ کہا اسرائیلی، بہت سارے ہو گئے، آپ ہیں کون؟ وہ بھائی کون؟ اس کو خیال آئی تو میں نے بڑا بھڈا کر دیا، میں تو اعلان کر رہا ہوں یہاں پہ. کہنے لگا میں معجون مرکب ہوں. میں معجون مرکب ہوں، سب سمجھ لو میں سب ہوں. تو ہم نے تمہیں ویسی پیدائشی پاگل سمجھا ہے. تو اس طرح کا دماغ والا یہ آدمی تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا عزت شہرت دولت مقام مرتبہ پہ کبھی اکڑنا نہیں، یہ کبھی چماروں کے پاس بھی آ جاتا ہے. اور جس کو اکڑ آ جاتی ہے نا چمار کے پاس، جب اکڑ آتی ہے مہمان صاحب، جب اکڑ آتی ہے تو پھر پکڑ آ جاتی ہے. جب انا ہوتا ہے تو پھر فنا ہو جاتا ہے. جب انا میں آتا ہے تو پھر فنا ہو جاتا ہے، اور جب اکڑ میں آتا ہے تو پھر پکڑ ہو جاتی ہے. تو دماغی طور پہ وہ اتنا بہکتا رہا، عزت ملتی رہی، شہرت ملتی رہی، اور پھر وہ آخر میں برباد ہو گیا. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مرزا غلام احمد قادیانی فارغ الدماغ، اعصاب کا کمزور، پھیپھڑے کا کمزور، اور دماغ سے بالکل فارغ آدمی تھا. میں یہ تقریب آدمی کروں گا کبھی مجھے موقع ملا. اب میں جو یہ لایا ہوں گڈ نیوز بائبل، عقیدہ ناموس رسالت کے حوالے سے. شاہ صاحب 2 منٹ، بس 2 منٹ بیٹا، 2 منٹ جو بس، کیونکہ میں نوٹ کمانے نہیں آیا، میں رسول اللہ کو دکھانے آیا ہوں. اب سنیے غور سے سنیے. انٹرنیشنل میڈیا اور اس کو بار بار کیڑا کاٹتا ہے کہ کہاں لکھا ہے آپ بلیسفیمی لا. کیا ہے بلیسفیمی لا؟ انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی، انٹرنیشنل مافیا، انٹرنیشنل پولیٹکس یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح جو دنیا میں قانون ہے توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کر دی جائے. وہ ختم کرنے کا نہیں کہتے آپ، یاد ہے آپ کو؟ پتہ ہے کیا ہے؟ بابا خادم حسین رضوی جو کھڑے ہوئے تھے، یہ اعلان تھوڑی ہوا تھا ختم کر دیں گے، نہیں، انہوں نے کہا تھا ترمیم کریں گے. کیا کریں گے؟ ترمیم کریں گے. ترمیم کیا ہوگا؟ ہم جیسا چاہیں گے ویسا بنا دیں گے. اچھا کیسا چاہو گے بھائی؟ جس طرح امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، ہم اس طرح کا انٹرنیشنل جو جغرافیہ میں جو اس کی جو ڈائریکشن ہے اس جیسا بنا دیں گے. کیا ہے؟ آپ $50 دیں امریکہ میں، جس نبی کی شان میں گستاخی کرنا چاہے $50 جرمانہ اور معافی. UK میں آپ اتنے پاؤنڈ دیں اور آپ نعوذ باللہ گستاخی کرنا چاہیں آپ بولیں معافی. ناروے کے اندر آپ اتنے $1000 دیں اور اس کے بعد معافی. کینیڈا کے اندر یہ قانون ہے بلیسفیمی لا. آپ کسی بھی نبی کی شان میں جو بکواس کرنا چاہیں وہ کر لیں، اتنے $1000 یا ڈالرز دیں اور پھر آپ کی معافی. اس پوری دنیا کے اندر پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے کہا کہ جو توہین خدا، توہین رسالت، توہین اہل بیت، توہین صحابہ کرے گا اس کو ٹانگ دیں گے، اس کو
ٹانگ دیں گے. پوری انٹرنیشنل میڈیا کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ بابا ڈالر لے لو, پاؤنڈز لے لو. تو ہمارے غیور مسلمان جنہوں نے بار بار دھرنے دے کے اپنی جان قربان کی اور پوری دنیا کو بتا دیا نہ ڈالر لیں گے, نہ پاؤنڈ لیں گے, نہ مدد لیں گے, ہم آج بھی اپنے مصطفیٰ کو مدینے سے لیں گے. ہمیں تمہارے ڈالر نہیں چاہیے, ہمیں تمہاری اکنامکس سے محبت نہیں ہے, ہمیں تمہاری معاشیت سے محبت نہیں ہے, ہمیں آج بھی تاجدار مدینہ سے محبت ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ کبھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ, توریت, زبور, انجیل, یہ میں نے پوری اس کو بائبل کو, میں نے اس کو پورے بائبل کو, دیکھیں نا آپ گواہی دیجیے گا سر, آپ یہ مقرر ہیں, دیکھیں نا یہ جگہ جگہ سے میں نے اس پوری انگلینڈ سے میں نے اس کو منگوایا. مجھے میرے اندر ایک دماغ کے اندر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں تو انٹرنیشنل میڈیا کو میسج ڈیلیور کیسے کریں. میں نے اس کو پورا پڑھا, اس کے اندر لکھا blasphemy law according to Old Testament, New Testament, توریت, زبور, انجیل, every person blasphemy Lord put to death. جو خدا کی نام کی توہین کرے بائبل کے مطابق اسے چڑھا دو. blasphemy اور سبت جو بیٹا ایک منٹ 2 منٹ صبر کر لو, میری جان بہت اہم ہے, سمجھ لو. ہم سید لوگ ہیں, ہماری ٹھوکر سے پیسے نکل آتے ہیں, ہم پیسے لینے نہیں دینے آئے. اور بھائی ہم تمہیں نام محمد پڑھانے آئے, تمہارے پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو blasphemy of Sabbath, Exodus chapter number 13 verses number 14 and 15. Every person blasphemy of Sabbath put to death. جو ہفتے کے دن کو گالی دے اسے لٹکا دو according to Bible. Every person big son put to death. Matthew chapter number 12 verses number 31 to 32. Every person blasphemy parents put to death. جو اپنے والدین کی گستاخی کرے اسے لٹکا دو. یہی علماء نے لباب نکالا, نچوڑ نکالا کہ ہر ایک چیز کی اصل ہوتی ہے. اگر پلگ بند ہو تو کرنٹ غائب ہو جاتا ہے. اس امت مصطفیٰ کا کرنٹ پاور جنکشن پی ایم ٹی مدینے میں ہے. اگر اس نسل کو برباد کرنا ہے, اس کو غیوروں کو ختم کرنا ہے, ان کو تباہ و برباد کرنا ہے, ان کو تہس نہس کرنا ہے, تو ان کے کنڈے کا تعلق مصطفیٰ سے توڑ دو. اگر یہ مصطفیٰ کریم سے ٹوٹ گئے تو یہ برباد ہو جائیں گے. کبھی فیس بک کے ذریعے, کبھی یوٹیوب کے ذریعے, کبھی انسٹاگرام کے ذریعے, کبھی ٹک ٹاک کے ذریعے رات بھر نوجوانوں کو لگا دیا کہ ٹک ٹاک کے ذریعے یہ مصطفیٰ سے دور ہو جائیں. پب جی کے ذریعے ایک گیم لانچ کیا کہ ان کا تعلق مصطفیٰ سے دور ہو جائے. کبھی گندی فحش فلمیں دکھائیں کہ دیکھو تمہارا تعلق مدینے والے سے نہیں ہے, دنیا کماؤ, دنیا میں آؤ, دنیا کھاؤ اور اسی میں مر جاؤ. مگر وہ جانتے نہیں تھے یہ محمد والے ہیں, یہ محمد والے ہیں, یہ محمد رسول اللہ کی خاطر جان دینے والے ہیں. جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کا معاملہ آیا تو پوری انٹرنیشنل دنیا نے دیکھا, امریکہ نے دیکھا, ناروے نے دیکھا, ڈنمارک نے دیکھا کہ جن پر کروڑ روپے خرچ کیے گندی فلمیں دکھانے کے لیے, یہ نام محمد سے رشتہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جان دے سکتے ہیں, مال دے سکتے ہیں, عزت آبرو قربان کر سکتے ہیں, مگر نام محمد کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں دین چھوڑیں. اور انٹرنیشنل میڈیا, یہ پیغام فیس بک کے ذریعے پوری دنیا میں جانا چاہیے. تم جتنے بھی پروپیگنڈے کر لو, تم سوشل میڈیا کو استعمال کر لو, تم فیس بک, انسٹاگرام, دوسری ایپلیکیشن یا ٹک ٹاک جیسی لاکھوں چیزیں بنا لو. میرے مسلمان یہ وہ ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے مصطفیٰ سے میرا رشتہ بتلا دو گستاخ نبی کو, غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. محمد رسول اللہ کا دونوں جہاں میں چرچا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا ہے اور رہے گا. اور بھائی تم کیا سمجھتے ہو مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے؟
ہم تو مریں گے اس لیے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. او بھائی مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہے، مر کے پہنچا ہوں یہاں پر اس دلربا کے واسطے. اصل تو شروع وہاں سے ہوگا، وہاں سے وجھ شروع ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ کے تو وجھ وہاں سے شروع ہوگا، اور محشر میں تو بلے بلے ہوگا. لوگ ادھر ادھر دیکھیں گے، ہم چہرہ یار کو دیکھیں گے، ہم چہرہ مصطفیٰ کو دیکھیں گے، اور چہرہ مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ ہم پہ کرم فرمائے گا. میں بہت شکر گزار ہوں بالخصوص اپنے برادر طریقت حضرت علامہ مولانا قاری فلک شیر چشتی سلمہ الباری کہ آپ نے اتنی محبت دی، اور مجھے بہاولپور کے تمام لوگوں سے بڑی محبت ہوئی. میں یہاں آیا، میں ان سے کہہ رہا تھا مسجد کی تمام انتظامیہ، میں ابھی سب کے نام لوں گا نا کہ کر کے، مسجد کی انتظامیہ سارے لوگ تھے، ہاں بھی ناراض ہو جاتے ہیں. مسجد کی خاص انتظامیہ سب سے پہلے، اس کے بعد فلک شیر بھائی، سمجھ گیا، خاص طور پہ، کیونکہ انہوں نے مجھے برداشت کیا 2-3 دن تک، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں میں جہاں جہاں بھی گیا، اور فلک شیر بھائی نے جن لوگوں سے ملا، مسجد کمیٹی کی تمام صدر صاحب سے، چیئرمین صاحب سے، خزانچی سے، پتہ نہیں کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی. میں نے یہاں بہاولپور میں آ کے ایک چیز کو دیکھا، آپ لوگ بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. مجھے اجنبیت محسوس نہیں ہوئی، مجھے بہت اچھا لگا. میں پہلی مرتبہ میں نے ٹریول کیا تھا، پہلی مرتبہ زندگی میں، پہلی مرتبہ میں بہاولپور آیا تھا، اور ایک ایسا جذبہ، ایک محبت، ایک خلوص، ایک پیار دیکھا. اور میں ہاتھ اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہاولپور والوں کو شاد و آباد رکھے. ان کی محبت ہے، یہ نبی علیہ السلام کی نام پہ میں جا کے بتاؤں گا. کراچی کے پوری دنیا میں الحمدللہ جانا ہوتا ہے، اور جب بھی دنیا میں بہاولپور کا نام آئے گا تو ایک بات رہے گی، لوگ مجھ سے پوچھیں گے کیسے تھے، میں کہوں گا بڑے عاشق مصطفیٰ تھے، حضور کے عشق کی محبت دیکھی. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے. جنید بھائی ہمارے ساتھ رہے، امام بخش بھائی رہے، اور بہت سارے بھائی ہمارے ساتھ رہے. کل کی جہاں محفل تھی، ساقی بھائی کا بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے 1 گھنٹہ مجھے بڑا برداشت کیا، اور آپ لوگوں کا ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں نے مجھ سے 1 گھنٹہ مجھے برداشت کر لیا. کبھی آئیں گے دوبارہ؟ تقریر ابھی بھی شروع نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، اللہ ہر عاشق کو شاد و آباد رکھے. میں دعا کرتا ہوں اللہ خواجگان اولیاء چشتیہ کے صدقے میں اللہ آپ کو آباد رکھے، تمام اولیاء چشت کے صدقے میں، آل سادات کے صدقے میں، حضور محمد رسول اللہ، اور میں کیونکہ علی کی اولاد ہوں، اے اللہ علی اور آل علی کے صدقے میں جتنے لوگ بیٹھے سبھی کو بامراد فرما، سبھی کی مشکلات کو دور فرما. ان میں کوئی بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما، کوئی بے روزگار ہے صاحب روزگار ہو، جن کا روزگار میں بندش ہیں اللہ آسمان سے فرشتے بھیج کے ان کی بندشوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بے چین ہے اس کو چین والا بنائے. جس کے جو معاملات ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی اور دوسرے جاننے والا نہیں. تو اے اللہ جتنے تیرے نبی کی محبت میں، اب محبت نبی کی ہے نا، تو تو بھی اپنے نبی کی محبت کے صدقے میں عطا فرما دے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.